پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں. اور پروگرام میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرگرم رہنما کراچی میں خرم شیر زمان صاحب. خرم صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی خرم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. خرم صاحب آپ پیش ہیں یہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اس معاملے میں لفظی جنگ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرا سکیں؟ کم از کم آپ کو 21 ارکان صوبائی اسمبلی کی مزید حمایت چاہیے ہوگی اس کے لیے. اچھا سر, مسئلہ یہ ہے کہ بڑا پریشانی کا عالم ہے صوبے سندھ کے اندر, اور آپ سینئر ہیں, آپ چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حالات کے اوپر آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں. جس طریقے سے کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں, جس طریقے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پچھلے 11 سال سے ان کی کرپشن کے اوپر کتابیں چھاپی ہیں, جو ریگولیرٹیز ہیں, جو ٹینڈرنگ پروسیس کے معاملات ہیں, وہ بے تحاشا ہیں. مطلب یہ حالات ہیں سر کہ خوفناک حالات آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ سندھ میں حالات ہیں. اب دیکھیں ہمارا مین مقصد کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے کہ کیا ہم ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں یا ان ہاؤس میں تو جو چینج لے کر آنا چاہتے ہیں. کہ سب سے بڑی بات ہے کہ چیف منسٹر کی جو کہ مراد علی شاہ چیف منسٹر تو شاید 3-4 سال پہلے بنے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ فائنانس کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں, یہ فائنانس کے منسٹر رہ چکے ہیں. اندازاً کوئی 11 سال سے فائنانس کے سارے معاملات جو ہیں مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہیں. لہٰذا ہماری اس وقت موجودہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر سندھ کو جو ہے فوری تبدیل کیا جائے. اب ان کے پاس ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو یہ لے کر آ سکتے ہیں, ان کو چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن موجودہ حالات کے اندر جو چیزیں دن بدن ریویل ہوتی جا رہی ہیں, جو کچھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے رہے ہیں, ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے ایز اے چیف منسٹر جو ہے آگے کنٹینیو کریں. لیکن خرم صاحب آپ یہ مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ابھی تو کسی فورم پر تصدیق نہیں ہوئی, سپریم کورٹ نے توثیق نہیں کی جی آئی ٹی رپورٹ کی. یہ تو زرداری صاحب کے پر جو الزام ہے ان کی بھی توثیق نہیں ہوئی, اور تو یہ آپ اچانک سے آپ نے یہ مطالبہ کیوں شروع کر دیا؟ اگر وہ گلٹی قرار دیا جائے گا کسی فورم پر تو آپ پھر بے شک یہ مطالبہ کر لیجئے گا. میں سر گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ پچھلے 11 سال کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آپ کتابیں لا کے اپنے سامنے رکھ دیں, اس کے اوپر آپ شو کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو کسی دنیا کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نیب پچھلے 11 سال سے کیا کر رہی ہے. جو کتابیں چھپی ہیں وہ اربوں نہیں سر, وہ کھربوں روپے کی ہیں. 11 سے 12 ڈپارٹمنٹ تو وہ ہیں, اگر اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. پنجاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان. یہ دیکھیں یہ 1970 سے یہ 5ویں دفعہ صوبے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, اور سر 11واں سال ان کا چل رہا ہے. آج بھی بچے تھر میں مر رہے ہیں. آج بھی خرم صاحب اگر تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کے مطابق آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں لگایا جا سکتا تھا. آڈیٹر جنرل کی بے شمار رپورٹس میں ان کے حوالے سے بے ضابطگیاں موجود ہیں, تو پھر تو وہ بھی آپ نے غلط کام کیا. سر میری ذمہ داری جو ہے وہ صوبے سندھ کی ہے. مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے, صوبے سندھ کو میں جواب دہ ہوں. چاہے میرے صرف حلقے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان جب ایز اے پارلیمنٹرین الیکٹ ہو کے آتا ہے تو خالی اپنے حلقے تک بات کرے. میں نے تو پورے صوبے سندھ کی بات کرنی ہے. تو جو ظلم میرے صوبے کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ آج میرے اسکولوں کے اندر تعلیم نہیں ہے, آج میرے ہسپتالوں کے اندر علاج اور دوائیاں نہیں ہیں, آج میرے شہر کے اندر جو وہ امن و امان نہیں ہے, آج یہاں پہ سڑکوں کے اوپر ٹرانسپورٹ نہیں ہے, آج یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. چلیں کہیں پورے صوبے میں پانی نہ ہو, بھٹو صاحب کے مزار کے آس پاس کسی جیالے کے پاس پینے کا پانی ہے. سپریم کورٹ کے جو کمیشنز بنے ہیں آپ اس کو دیکھیں, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ بیسکلی ود کرپشن. خرم صاحب میں صرف دو ایک تو معروضات پیش کروں گا. ایک تو پہلے کہ نمبرز گیم آپ کس طرح پوری کریں گے. دوسرے اسی کے ساتھ متعلقہ سوال یہ ہے کہ یہ کہاں تک مناسب ہے کہ ایک حکومت جو وفاق میں برخوردار ہو, ایک صوبے کو حکومت کو گرانے کے لیے برسر پیکار ہو جائے. اب فواد چودھری صاحب کا بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا تھا, آج انہوں نے پہنچنا تھا آپ کے پاس, پھر ان کو یہ دورہ منسوخ کرنا پڑا. تو بہتر نہیں ہے کہ جو سندھ کے عوام ہیں وہ مسترد کریں اپنے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس کو, بجائے کہ آپ ان پہ ٹھوسیں. کل کو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت کو گرائیں گے, پنجاب میں بھی گرائیں گے, کیونکہ ان کو صرف چند ارکان کی اکثریت حاصل ہے. تو یہ تو انسٹیبلٹی ہوگی اس سے. سر میں نا 100% آپ کے ساتھ جو ہے نا مطلب متفق ہوں. جو آپ بات کہہ رہے ہو بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سر میں نا حکومت گرانے کی فی الحال بات نہیں کر رہا ہوں. میں فی الحال یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو چیف منسٹر کو چینج کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کوآپریٹ کریں جو لوگ ملوث ہیں, جن لوگوں نے سندھ کے اندر کرپشن کی ہے, جن لوگوں نے لوٹا ہے. جو آپ نے بات کہی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر ہماری پرائرٹیز کیا ہے؟ کیا ہماری پرائرٹیز
یہ ہیں کہ جو منتخب ہو کر آئے ہیں وہ لوٹتے رہیں، وہ کھسوٹتے رہیں، بربادی چلتے رہے، ہم اس نوعیت کے اوپر جا کے، اس سطح کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو. لہٰذا ہم نے ان کے اوپر پریشر ڈال کے رکھنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کسی طرح ہو، ادارے اپنے کام کریں، اداروں کے اوپر ان کا زور نہ ہو، مطلب سسٹم چلتا رہے لیکن یہ نہ ہو کہ ملک کے اندر لوٹ مار چلتی رہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک منٹ سے متعلقہ سوال ہے خرم صاحب، یہ اگر یہ روایت بن گئی تو اب بہت سے لوگ یہاں پنجاب میں بھی بزدار صاحب کی کارکردگی سے بھی، ان کے اثر و نفوذ سے بھی یہ بھی کہتے ہیں کئی لوگ چلا رہے ہیں، پنجاب حکومت میں ایک ہی منسٹر نہیں ہیں. تو اگر یہاں بھی یہی معاملہ شروع ہو جائے کہ مخالف جماعت کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ منتخب ہو، بجائے کہ یہ حکمران جماعت جو اس صوبے میں اکثریت ہے اس کا اختیار ہونا چاہیے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح چلنا جو ہے فیڈریشن کا. سر میں آپ سے بتاؤں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی چیف منسٹر ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، ایم این ایز، ایم پی ایس، اگر کوئی شخص کے اوپر بھی اگر کوئی موجودہ بھی حکومت میں اس پر اگر الزام لگتا ہے کرپشن میں ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو اب جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں بالکل اختیار ہے ہر جماعت کا اس طرح بات کرنے کا، اس طرح ڈیمانڈ کرنے کا. سر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب پیناما کی جی آئی ٹی آئی تھی تو اس وقت زرداری صاحب نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے فوراً مستعفی ہو جائیں؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، صحیح ہے، وہ بھی غلط تھا. یہ ہے کہ کیا پنجاب میں انہوں نے گورنر رول نہیں لگایا تھا؟ ہم نے ابھی تک یہ کہانی ہے کہ ہم گورنر رول لگا رہے ہیں، آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا گورنر رول کی بات ہوئی ہے. ہم سر اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ موجودہ سی ایم کو فوراً تبدیل کیا جائے. ایک کم سے کم ایک ہوا تو چلے نا سر کہ کوئی چینجز آ رہی ہیں، ہاں کوئی یہاں پہ سیریس ہے کرپشن کے اوپر جو ہے. اور اگر آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو کل آپ نے کہا تھا، کل آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے پھر، اور تو اس تحریک کے خط و خال کوئی واضح ہو گئے ہیں سر؟ کیسے تحریک چلائیں؟ سر ہم ٹھیک ہے، ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، ہمارے بڑے بیٹھیں گے، سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ ہماری نمبر 1 ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اور باقی جو نظامی صاحب نے بات کی، میں ان کی بات سے بالکل جو ہے نا ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بالکل مناسب بات کی. بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما اور ایم این اے نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. یہ آج جو چیف جسٹس السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل درست ہے جی. بس آپ کی ہمیں فکر لگی رہتی ہے آج کل کا کیا ہو رہا ہے اس وقت میں. آج تو سی جے پی نے کافی باتوں پہ مثلا جو یہ کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی یہ تو رپورٹ اپنے انہوں نے دی ہے. ایک دوسرے جو انہوں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ تو پہلے ہی لیک ہو گئی تھی، جس پہ جے آئی ٹی کے جو نمائندے ہیں، جو احسان صاحب جو ہیں ان کے سربراہ ہیں، وہ احسان صاحب نمائندے نہیں بلکہ جو سربراہ ہیں اور ان کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میڈیا والے جو ہیں خود ہی کہیں سے ایسی بے پرکھی اڑا رہے تھے، رپورٹ تو لیک نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ کم از کم 28 دسمبر سے یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے سب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، جبکہ آپ کو تو بعد میں یہ اس کی کاپی غالباً ملی ہے. تو آپ کو آج کورٹ کے رویے سے کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جسٹسز نے آج انڈورس کیا جو بھی پیپلز پارٹی کے آرگیومنٹس تھے. ہمارا پہلا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جی آئی ٹی کیسے لیک ہو گئی اگر ایک کانفیڈینشیل رپورٹ تھی. آج انہوں نے وہی سوال پوچھا. ہمارا دوسرا یہ سوال تھا کہ آپ ایک ٹینٹیٹیو رپورٹ جس میں کنجیکچرز ہیں، جس میں ڈیفنس کے ویو پوائنٹس نہیں ہیں، جس میں جو نامنیٹڈ ہیں ای سی ایل لسٹ میں، ان سے آپ نے کوئی بات چیت اس میں نہیں کی، اور اگر کی بھی ہے تو وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی ہے. تو جس ایک کنجیکچر کی بنیاد پر آپ رپورٹ، جس کو آپ پوری ایک قانونی سلسلے سے اس کو گزرنا ہے، اس کی بنیاد پر آپ ای سی ایل کیسے ڈال سکتے ہیں. تیسرا ہمارا موقف تھا کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر جو حکومت کا حصہ ہے، یہ ہم اگر وہ اپوزیشن کی جماعت فیڈرل میں ہے، اپوزیشن میں ہے، تو سندھ میں وہ حکومت میں ہے، اور فیڈریشن کمپرائزز آف 4 پروونسز، تو وہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے. آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ اپنے obstruct کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب و غریب کیفیت، اور یہ تینوں کے تینوں ہمارے ایشوز جو ہیں، آج یہی سوال چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف ریز کیے، ان کے اوپر کچھ ہدایت بھی انہوں نے دی،
ان لوگوں کو بلایا بھی صحیح، لیکن یہ تینوں جو ہماری پوزیشنز تھیں یہ انڈورس ہوئی. تو اس لیے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ اصولی ہے، وہ پرنسپلز پر ہے. تو مجھے خوشی ہوئی ایٹ لیسٹ یہ سن کر کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جو ہدایات دیں، اب آئی ہوپ کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایکشنز ہوں، لیکن بظاہر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو ہمارا ویو پوائنٹ اور صرف ہمارا پارٹی کا ویو پوائنٹ نہیں ہے، یہ ایک جنرل ویو پوائنٹ ہے، اس کو انہوں نے انڈورس کیا. اچھا نفیسہ صاحبہ، آپ کی ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی نوڈیرو میں 26 تاریخ کو، اس میں کیا ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ بغاوت کا خطرہ ہے، کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو رابطے میں ہیں کچھ اور لوگوں سے، کچھ اور قوتوں سے، اور آپ کے خلاف فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ ان خدشات کا اظہار اس میٹنگ میں کیا گیا تھا، اور اگر کیا گیا تھا جیسے کہ ہمارے پاس خبریں ہیں، تو کیسے آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے؟ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا رابطہ آپ سے منقطع ہے، جو آپ سے رابطے میں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، پارٹی نے مکمل اعتماد کیا قیادت کے اوپر، اور سندھ کے چیف منسٹر کے اوپر بھی کانفیڈنس کا اظہار ہوا ایز اے ریزولوشن جو وہاں پر پاس ہوئی. اب اگر ان چیزوں میں ہم چلے جائیں کہ کون کس سے ناراض ہے، کسی کو کوئی اسکیم نہیں ملی، کوئی نہیں ملی، تو میں پھر اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھوں جن کی ریزر تھن میجورٹی ہے سینٹر میں اور ریزر تھن میجورٹی ہے صوبے میں، اگر وہاں میں مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لوں کہ کتنے ایم این ایز ہیں، تو آپ کو ادھر اسی ٹاک شوز میں بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا ہوگا میرا رابطہ اس سے ہے، میرا رابطہ فلاں سے ہے، اور مجھے بھی فونز آ رہے ہیں کل سے کہ جی ہمارے اتنے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے ہیں، اتنے پی ٹی آئی سے رابطے ہیں. تو اگر وہی 90s والا آپ کو توڑ پھوڑ والا سسٹم اور چھانگا مانگا والا سسٹم کرنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے تیار ہے. پھر آئیے ہم پنجاب بھی چلیں، پھر آئیے ہم سینٹر میں بھی چلیں. تو یہ آپ حکومت کو ڈیسٹیبلائز اگر ایک پروونس کو کریں گے تو وفاقی حکومت بھی ڈیسٹیبلائز ہوگی، اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا سلسلہ جو ہے وہ کب تک چلتا رہے گا. اور اس وقت جو ان کی آج آپ نے ڈان کے ادارے پڑھے ہوں گے، ان میں 2 آرٹیکلز جو تھے وہ صرف معیشت کے اوپر اور معیشت پہ انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہے جو سٹنگ فائنانس منسٹر ہے. کیا میں اس پہ کہہ دوں کہ فائنانس منسٹر آج ریزائن کر دے، اٹھ کر پیپلز پارٹی ایک تحریک چلا دے، جی اسد عمر چلے جائے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو عجیب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہوا ہے. اندر ان کے ایک کھوکھلی حکومت چل رہی ہے جو پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کیا نکل جاتا ہے. افریقہ کو وہ ملک کہہ دیتے ہیں ایمبیسڈرز کے آگے. تو جب اس قسم کے حالات ہوں، خود کو پتہ نہیں ہے کہ میں جی وزیر اعظم ہوں، وہ بیگم صاحبہ ان کو بتاتی ہیں وزیر اعظم ہے، روپے کی قدر جو ہے آپ کی گرتی ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. تو جب اتنے نالا ہیں ہمارے پرائم منسٹر جو ہے، اتنے کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ خلا میں رہ رہے ہیں، خلا کی حکمرانی کر رہے ہیں. لوگوں کا ان کو احساس نہیں ہے جو آپ لوگوں کی 3 یا 4 ماہ میں لوگوں کی زندگی سے اگر آپ جی سوری یہ بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو جے آئی ٹی اٹ سیلف ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کا اتنا بے بہاوا استعمال. جے آئی ٹی کی آج کافی عدالت نے اس معاملے میں، یہ تو نہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کافی کرٹیسزم بھی ہوا ہے. تو ایسی جے آئی ٹی کو کیا اس کی اپنی ٹرانسپیرنسی، کیا وہ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے ان کے حق میں تو فیصلہ نہیں دے سکتی پھر وہ اس قسم کی جے آئی ٹی. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے لیکن جب یہ بات آ رہی ہے ڈبل سٹینڈرڈس کی، کہ جب میاں نواز شریف کے خلاف یہ کچھ ہوا تھا جے آئی ٹی کا، تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم ریزائن کریں. تو یہ بھی تو ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے نا کہ جب ہمیں سوٹ کرتا ہے تو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. دیکھیں، یہ آپ کا کویسچن بالکل ویلڈ ہے، لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ یہ آ کے 4تھے سال میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جتنے بھی سٹیپس پیپلز پارٹی نے لیے وہ بہت ہی رسپانسبل سٹیپس لیے. پہلے ہی سال میں نواز شریف کی حکومت کو گرنے کا خطرہ تھا، پہلے ہی سال میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اسٹوڈ فرملی بیہائنڈ پی ایم ایل این، حالانکہ وہ ہمارے مخالف رہے ہیں. ہمارے ورکرز ہم سے ناراض تھے کہ آپ کیوں گرتی ہوئی دیوار کو آپ ایک سہارا دے رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک پرنسپلز کی بات کی.
اس کے بعد جب پاناما کا ایشو چھیڑا گیا تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کر جواب دیں. ہم نے کسی بھی کورٹ میں نہیں گئے. اس کے برعکس آپ اگر پی ایم ایل این کا رویہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف, تو وہ اپنے جو 5 سال ہم جب حکومت میں تھے تو یہ کورٹوں میں زیادہ پائے جاتے تھے اور پارلیمنٹ میں کم پائے جاتے تھے. آج تک جتنے بھی کیسز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور یہ صحیح کہتی ہے پی ٹی آئی, جو اس وقت بھی یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے, یہ سارے کیسز جو ہیں پی ایم ایل این کے زمانے میں شروع ہوئے. اس سے پہلے بھی جب ہم حکومت میں تھے تو یہ جو اتنا سارے ہمارے اوپر لٹیگیشنز, انٹرنیشنل لٹیگیشنز ہوئی ہیں ٹرکش رینٹل پلانٹ کے اوپر, یہ سارے پی ایم ایل این کی کارکردگی ہے. تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا جی, ان کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. ہاں ہم نے ان کو اس وقت ڈیمانڈ کی, لیکن اس وقت حالات اتنے ملک کے خراب ہوتے جا رہے تھے, ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن تھی, اینڈ وی فیلٹ کہ اگر ریزگنیشن وہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سارا پریشر جو ہے وہ ملک سے وہ تھوڑا بہت ریلیز ہو. لیکن تھرو آؤٹ جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس رہی ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی انتقامی سیاست کی آپ کو کمپلینٹ نہیں آئے گی, کہیں بھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی آپ کو کہیں بھی کمپلینٹ نہیں آئے گی. تو اور اس وقت 4تھا مہینہ ہے, حکومت کو 4تھا مہینہ ہے. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. نفیس صاحب, اگر آپ کی اجازت سے ایک مختصر سا میں بریک لے رہا ہوں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آ کر ایک اعتراض بالکل آپ کا ٹھیک ہے کہ ابھی 12 مہینے ہوئے ہیں, لیکن یہ روایت جو غیر جمہوری روایت جس کو کہا جا رہا ہے, جو پی ٹی آئی ڈالنا چاہتی ہے آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے سندھ میں, اس طرح کی کوشش شاید آپ نے جو بلوچستان میں حکومت کا رجیم چینج ہوا تھا آپ پر بھی الزام ہے, بلکہ الزام کیا آپ نے کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے کیا ہے, وہ کامیاب ہو, ہاں وہ کامیاب جو ہے وہ آپ بغاوت کی. تو روایت تو آپ نے ایک طرح سے ڈالی ہوئی ہے جو اب آپ کے خلاف ہو رہا ہے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں. نفیس صاحبہ, جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی کہ ابھی تو ویسے تو پی ٹی آئی نے اپنا مطالبہ اس میں کچھ نرمی پیدا کر دی ہے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ حکومت گرائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صرف وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چاہتے ہیں. لیکن جو کوششیں پی ٹی آئی کر رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی حکومت میں کی تبدیلی کے حوالے سے, یہی چیز آپ ثناء اللہ زہری صاحب کی یعنی نون لیگ کی حکومت کو بلوچستان میں ختم کر کے عبدالقدوس بزنجو صاحب کی آپ نے حکومت بنوائی, اور اس کو کریڈٹ بھی لیا کہ ہم نے دیکھے, ہم نے کہا تھا اور پھر ہم نے کر دکھایا. تو غیر جمہوری روایات کا آغاز آپ نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا بلوچستان سے کچھ دن پہلے؟ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں میں جی نظامی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں میں ان سے کہہ رہا تھا, آپ سے نہیں. اچھا ہاں, نہیں دیکھیں ان کا طریقہ کا وہ بلوچستان میں ایک نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوا تھا, اور اس میں اکثریت جو ہے وہ سی ایم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. تو اس میں غیر جمہوری کیا بات ہے؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ غیر جمہوری ایک قدم ہے؟ وہ جتنے بھی وہاں ممبرز موجود تھے, ایک بھی پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, وہ کیوں ہمیں فالو کرتے؟ ٹھیک ہے زرداری صاحب نے ایک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ایک بات کہہ دی, لیکن انہیرنٹ ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے بلوچستان میں گورنمنٹ فال ہوئی, اور وہ ایک جمہوری طریقے سے فال ہوئی. تو اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رول جو ہے وہ اگر رول ہوتا, یہ تو دندناتے کھل کے دن دہاڑے وائس رائے کی طرح پرائم منسٹر صاحب وہ مہر صاحب سے بات کرتے ہیں, پھر ایک انوائے جاتا ہے, پھر وہاں پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ود ان سیکنڈز جے آئی ٹی کے ریلیز ای سی ایل کے ریلیز ہونے کے ود ان فیو آورز انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے وہ شروع کر دی. کیا آپ نے پیپلز پارٹی, اب پوری اخباریں دیکھ لیں بلوچستان جو اسمبلی میں جو چینجز ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی نے ایک بیان دیا کہ چینج ہونا چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی بات کی, کوئی آسٹینسبل ہماری طرف سے کوئی موومنٹ ہوئی, کوئی ہمارے ممبرز یا کوئی سٹنگ منسٹرز گئے وہاں پر, کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے یا کوئی اپوزیشن کے کوئی ڈیلیگیشن, اس وقت اپوزیشن میں تھے, کوئی ہماری کوئی ڈیلیگیشن وہاں گئی, کوئی پارٹی لیڈرشپ کی گئی کہ ہمارے جو ممبرز میں توڑ پھوڑ ڈالیں. یہ ویزیبلٹی ہے نا جہاں پر آپ ایکچوئل توڑ پھوڑ ڈالیں, تو وہ کہاں آپ کو نظر آئی بلوچستان میں؟ تو یہ ایک جسٹ آن دا بیسس آف
پولیٹیکل گوسپ پہ ہم اور ایک بیان ایک دے دیا ہو اگر زرداری صاحب نے, لیکن ہمارا کوئی ممبرز کون سے تھے ہمارے کہ ہم یہ قطع کلامی معاف, زرداری صاحب نے اس کا بڑا کریڈٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی سینٹ میں بھی ہم نے دیکھیں سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین کو لے کے آیا, اور اس وقت زرداری صاحب انہی طاقتوں کو بذور میں خود خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن سے وہ آج ناراض ہیں اور سمجھتے کہ ان سے ناراض ہیں. تو یہ بھی تو ہماری سیاست کا ایک محترمہ المیہ ہے کہ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت وقتی مسئلوں کے تحت ہم اپنا سٹینڈ بدل لیتے ہیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہم تو بہت جمہوری ہیں. ان میں سے دیکھیں غیر جمہوری کون سا کام تھا, غیر جمہوری کہاں کوئی غیر جمہوری کام یہ تھا کہ بلوچستان, اگر کہ آج ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, اب یہ مثلا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے جو وفاقی کابینہ کے اکثر ارکان ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر گورنر راج کرنے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, تھوڑے سے وہ پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں. نہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی بات نہیں کی, نہیں لیکن بات تو کی ہے نا جس کا چیف جسٹس نے نوٹس لیا. لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے ای سی ایل کا, یہ چیف منسٹر سندھ کو جو ای سی ایل پر ڈالا گیا, وہ کہتے ہیں کسی شوگر مل کے حوالے سے کوئی سودا تھا جس میں وہ انوالوڈ تھے, شاید گھوٹکی یا کون سی شوگر مل تھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ایک یہ, اور دوسرے یہ کہ وہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں پہلے, اس لیے یقیناً وہ کرپٹ ہو گئے. یہ نمبر ایک, یہ کہاں تک ٹھیک ہے یا یہ جواز بن سکتا ہے کسی کو ای سی ایل پر ڈالنے کا؟ دیکھیں تو پھر میں اگر الزام ہے نا اس وقت تو الزام ہے, جی ہاں بالکل, اور ڈاکیومنٹ کوئی بھی نہیں ہے, جتنا الزام ہے کہ انہوں نے کوئی کولیوژن کیا یا ابیٹ کیا, تو الزامات تو وزیر اعظم کے اوپر بھی سنگین قسم کے الزامات ہیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر الزامات ہیں. تو میں وہاں پر ایک ڈیلیگیشن لے کر وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں ممبرز کی توڑ پھوڑ شروع کر دوں, تو الزامات کی بنیاد پر آپ جب تک ایک لیگل اگر پروسیس ہو, اس لیگل پروسیس سے گزرے, اگر چیز ایک کوئی ثابت ہو جاتی ہے, امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس میں ڈیمانڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آئی ایم شیور اس میں پھر پارٹی اس کو, لیکن اس وقت تو صرف الزامات ہیں. اور ایک پورا خود دیکھیں نا, آپ کے چیف جسٹس صاحب نے آج جو بات کہی ہے, گزشتہ 3 دن سے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ہماری مختلف حوالے سے لیڈرشپ بات کرتی ہے, اس کی انڈورسمنٹ آئی ہے کہ یہ موقف جو ہے وہ قانونی, آئینی اور جمہوری تھا جو ہمارا ہے. تو اس لیے یہ اس وقت ڈیمانڈ کرنا, تو پھر کل کو ان کے ساتھ بھی ہم لوگ اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این چاہیں مل کر, تو ان کو ایک دن میں 1 منٹ میں ان کی گورنمنٹ نہیں رہے گی. تو یہ طریقہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے ان مالی حالات میں. میرا اگلا سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ماضی کی بات کی, ماضی قریب کو زیادہ دور بھی نہیں ہے, نہیں جو پی ایم ایل این کا رویہ رہا ہے جمہوریت کے بارے میں اور آپ کی پارٹی کے بارے میں, لیکن اب تو لگتا ہے کہ آپ کے فاصلے بالکل کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو تعاون ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سپورٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ہوگا یا تحریک چلانے کے لیے ہوگا, کہ ان کیس جو عام طور پہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو بالآخر کنوکٹ کرنا ہے انہوں نے, تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے اوپر. جب بھی تقاریر ہوئی, زرداری صاحب نے ایک تقریر کی اپنی پارلیمنٹ میں 25 سال کے بعد, انہوں نے تو اپنا ایکسٹینڈ کیا اپنی سپورٹ کہ معیشت کے حوالے سے آپ چارٹر آف اکانومی پر بات کرتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں. پھر جو فرسٹ سپیچ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن جیسے ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ گئی کہ آل دے مین از کہ پکڑ دھکڑ اور کام کچھ نہیں کرنا, ادھر ادھر کی صرف باتیں کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ بے چینی شروع ہو گئی ہے. اور اس کو اگر یہ اسی قسم کی کانفرنٹیشنل پالیٹکس کریں گے, جس سے پہلے بھی ملک گزر چکا ہے اور اس میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں کیا حال ہوا تھا ملک کا, تو پھر اس سے یہی ہوگا کہ پھر اینڈ میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو ہے وہ قریب آئیں گے, بٹ اٹ ول بی ٹو دیئر کریڈٹ. اس وقت پارلیمنٹ میں ہم بالکل ساتھ ہیں, لیکن ہم اس حد تک ساتھ ہیں
کہ ہم جمہوری تسلسل اور اپنا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر رول ایز اپوزیشن پارلیمنٹ میں پلے کریں، لیکن پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن میں اس وقت ہم اگر ان کا یہ رویہ رہا تو اگر یہ حکومتیں گرائیں گے تو اور بھی حکومتیں گرا سکتے ہیں. صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت گرانا ہے، اگر وہ آپ کو سندھ میں ڈسٹرب کرتے ہیں تو نفیس صاحب اگر آپ کو ان کی حکومت گرانا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو پی ایم ایل این کے ساتھ ملنا پڑے گا. تو یہ آپشن آپ کے ذہن میں ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں پارلیمنٹ میں ان ہاؤس چینج کے لیے؟ تو آلریڈی مل چکے ہوئے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ بالکل تال میل ہے. اچھا چلیں، یہ تو خبر ہے. دیکھیں اس وقت ان ہاؤس چینج کی یا کسی بھی حکومت گرانے کا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے ارادہ، نہیں میں سمجھتی ہوں کسی اور جماعت کا ہے یا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ سارا پی ٹی آئی پر ڈیپینڈ کرے گا. اگر پی ٹی آئی اپنے ان حربوں سے باز نہیں آئی تو یقیناً پھر پارٹیز جو ہیں آپس میں ملیں گی اور بات چیت تو ہوگی. جی ہاں، یہ مجھے اس سے یاد آتا ہے محترمہ، میں وہاں موجود تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لاہور میں یہ جو ہے نا چوک، ریگل چوک، اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھر تو دمادم مست قلندر ہوگا. تو آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ اگر یہ ڈیسٹیبلائز کریں گے سندھ کو تو آپ بھی پھر دمادم مست قلندر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جی میرے خیال سے دے شوڈ بی وارنڈ. ہم نے کیا وارننگ، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے کہ آپ کیسے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو آپ ایسے مفلوج کر سکتے ہیں. ہاؤ کین دے اسٹاپ ہم فرام گوئنگ ابراڈ؟ ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ. بالکل، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہو آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا نام نکال دیں گے. لیکن آپ کو ہم توقع ہے کہ کابینہ کے اجلاس تو شاید اب بدھ کو ہو رہا ہے، یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا. میں نے تو کہیں سنا ہے کہ بلاول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ای سی ایل سے نکال دیں گے. جی مجھے اس وقت کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس حکومت جو کا طریقہ کار ہے وہ اپنے حکومت کے خود پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور میں تو صرف معیشت کو دیکھ رہی ہوں ایز این انڈیکیٹر، اور جو انڈیپینڈنٹ ماہرین ہیں وہ بھی نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں ان کی طرز حکمرانی پر. عوام ان سے بہت خفا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے حالات مہنگائی کے کر دیے ہیں ود ان 4 months، تو اس وقت خود بہت انپاپولر ہوئے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے ریئلائز، یا تو دے ریئلائز اور اس ایشو کو ڈیفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب بھی آپ اپنی کمزوریاں چھپانی ہو تو آپ کو اسکیپ گوٹس کی تلاش، ایک فینومینا ہے کہ آپ اسکیپ گوٹس کی تلاش کرتے ہیں کہ آپ اپنا بلیم جو ہے کسی شخصیت میں، کسی گروپ میں، کسی جگہ پر آپ کھڑا کر کے کہ یہ ملک کا سارا مسئلہ ہے. اب ان کو اسکیپ گوٹس کی تلاش ہے کیونکہ یہ خود جو ہے جو انہوں نے پرومسز کیے تھے عوام کو وہ ابھی تک فلفل تو کیا، ان کا پہلا قدم بھی نہیں انہوں نے اٹھایا ہے، اور لوگ ان کو تکلیف میں ڈالا ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے انہوں نے. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیس ارشاد صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ سارا کھچڑی بن رہی ہے یا بنتے رہ گئی ہے تو اس پہ ذرا آپ کی رائے لیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب یہ ایک غیر سنجیدہ کوشش تھی ایسا لگ رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں کی ہے، اور بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے چائے کی پیالی میں طوفان مچایا، اور جب دیکھا کہ کام نہیں ہو پا رہا تو بیک آؤٹ کر گئے ہیں. کچھ سرزنش سپریم کورٹ سے ہو گئی، ایسا لگتا ہے بیٹھ گیا مطالبہ صرف ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے. دیکھیں سپریم کورٹ کی خاصی سرزنش ہوئی ہے. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم کسی کو جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنے دیں گے. وزیر داخلہ کو بلا کے جھاڑا بڑا. جے آئی ٹی کے سبراہ کی بڑی دھنائی ہوئی ہے. سو مچ سو کہ ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک فکرہ کا آپ نے غور نہیں کیا اس میں. انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ کورٹ نے یہ بات کی، یعنی ان کو آج عدلیہ آزاد لگ رہی ہے، کل خدا نہ خواستہ فیصلہ خراب آ گیا تو وہ بدل جائے گی جو رائے. تو غیر سنجیدہ تو اصل میں جو پی ٹی آئی کا جو نوجوان یا نسبتاً ان ایکسپیرینس ٹولہ ہے نا، یعنی اب میں علی زیدی صاحب ہیں، فیصل واڈا، یہ جو نوجوان ابھی تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے ساتھ پاس، کیا نام تھا ان کا؟ خرم شیر زمان. لیکن انہوں نے تو انیشیٹ نہیں کیا نا نظامی صاحب. اور بات کرتا. فواد چودھری خود
یہ سب حضرات جو ہیں، میں اور بھی نام ان میں ایڈ کر سکتا ہوں. شیخ رشید اپنے انداز سے، ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان ہیں وہ، لیکن غیر سنجیدہ تو کہہ سکتے ہیں. ہاں، تو میرا مقصد ہے کہ یہ جو سارا ہے یہ غیر سنجیدہ بھی ہیں، نا تجربہ کار بھی ہیں، اور اپنی لفاظی کے ذریعے وہ اپوزیشن کو گرانا بھی چاہتے ہیں. دوسرے دے آر ٹو ایمبیشس. مقصد ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر پنڈورا باکس کھلا تو اس میں آج نہیں تو کل جب حالات بدل سکتے ہیں تو یہ بھی اس کی درگاہ میں آ سکتے ہیں. مگر بغیر ہوم ورک کے کیسے انہوں نے ابھی ایک نام لیا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی حقیقی، پیپلز پارٹی حقیقی بنا دی انہوں نے اپنے کاغذوں میں. وہ دیکھیں نا، وہ ہم ایک زمانے میں جب ایوب خان اور جب آج کل کہتے ہیں نا میڈیا بڑا پابند ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے، جب بالکل ہی پابند ہوتا تھا تو کہتے ہیں جناب صدر آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کے مشیر نادان ہیں. اب سوال ہے جو سارے اس قصے میں سب سے پہلا انیشیٹو تو عمران خان صاحب نے خود لیا ہے، وزیر اعظم نے، کہ انہوں نے علی مہر کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ جائیں جی ڈی اے کو فعال کیا، اور اس کو فعال کرنے کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا ان کے اوپر کہ پہ جاؤ. اور میٹنگ شروع ہو گئی، بیانات آنے لگے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں. یعنی بالکل صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے جو خاص لوگ جاتے ہیں لوگوں کو شامل کرانے کے لیے، وہ بھی نہیں وہاں گئے تھے. میرے خیال ہے وہ تیار تھے، وہ جو سکارف ہوتے ہیں جو پہناتے ہیں خان صاحب کو. لیکن جو پھر ایک اور چیز دیکھنے والی بات ہے کہ اس حکومت کا حساب کتاب بڑا کمزور ہے. اب اگر آپ کو مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ایسے ہی میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی تعداد 99 ہے، پیپلز پارٹی کی اراکین کی تعداد 99 ہے، اور ان کے پاس بہت بھی زیادہ آپ کر لیں تو ان کو پاس 63 بنتے ہیں. 63 بنتے ہیں. جماعت اسلامی بھی تیار نہیں ہے، متحدہ مجلس عمل بھی، وہ سوری جو لبیک والے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں 3 ممبر. یعنی انہیں پیپلز پارٹی کے کم از کم 22 افراد کا ضمیر جگانا ہے. ضمیر جگانا ہے. تو یہ اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے. اور وہاں دیکھیں نا پنجاب میں نے دیکھا ہے خود، جب 83 میں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس کو ڈسمس کر دیا غلام اسحاق نے. اس کے بعد جسٹس نسیم الدین شاہ نے بحال کر دیا. اب وہی یہاں چیف منسٹر تھے. میاں نواز شریف نے بڑی کوشش کی رینجرز کو بھیج دے کی، یہ کرنے کی وہ کرنے کی، لیکن وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی کچھ تھا. 93 میں اور پوری کی پوری جو پی ایم ایل این تھی وہ ووٹوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئی. یہ پنجاب میں تو ہو سکتا تھا اس زمانے میں، آج پتہ نہیں ہو سکے یا نہیں، مشکل ہوگا. لیکن سندھ میں اتنا نہیں سنگھاسن ڈولا ابھی پیپلز پارٹی کا کہ یہ کام. کیا 22 افراد لے اڑے ہیں ان کے، مطلب حقیقی بنا دیں؟ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان 22 میں سے جو ہیں وہ 22 کے 22 کیبنٹ میں شامل کر دیے جائیں. یہ کہنا جی ہم تو کچھ کہہ نہیں رہے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے فارورڈ بلاکس کی باتیں کہاں تک ہو رہی تھیں. فواد چودھری صاحب آج شام کو 6 بجے کی فلائٹ پہ جا رہے تھے کراچی، ان کی بڑی میٹنگز طے تھیں. لیکن ایک چیز تو ہے ویسے نظامی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک شخص بھی رابطے میں نہ ہو پیپلز پارٹی کا اور اتنا بڑا دعویٰ جو ہے وہ کرنے کے لیے چل پڑے. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے رضامندی شاید. سندھی کلچر سے واقف ہیں آپ؟ کسی حد تک تھوڑا. وہ پیر پکاڑا والا تو اور بات تھی کہ انہوں نے بیکری والا طریقہ سنایا تھا. لیکن اب جائیں گے کہ سائیں آئے تشریف لائیں جی حاضر جی حاضر، یعنی اگر کوئی مہمان آئے گا تو اس کو بڑی کرٹیسی سے ملے، بڑی عزت دیتے ہیں. ہاں عزت دیں گے، لیکن کریں گے وہی جو کرنا ہوگا اور وہ جو ان کی لیڈرشپ کہے گی. اچھا اب اگر اس چیپٹر کو کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا، میں قطع کلامی وہاں جو ابھی بھی بھٹو کا نام بکتا ہے وہاں پہ، اگلے الیکشن میں بڑا مشکل ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے ممتاز بھٹو صاحب کا ٹیلنٹڈ کزن تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ حفیظ پیرزادہ کا کیا ہوا؟ سیاست چھوڑ دی اس نے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ بھٹو والا اسٹرانگ ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کا وہاں، لیکن خاصا فرق پڑا ہے پچھلے الیکشن میں. اربن سندھ تو بالکل ان کے ہاتھ سے تقریباً کم ہوئی ہے، یہ کمپٹیشن اچھا ہوا ہے، لیکن ابھی اتنا ہی جوتیوں میں دال نہیں بٹی کے 21 ارکان جو ہے ادھر چلے جائیں. ہاں تو یہ اگر ہم اس چیپٹر کو فی الحال کلوز سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ مہم جو ہی ناکام ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی، تو کیا ملا پی ٹی آئی کو یہ کر کے بغیر ہوم ورک کے؟ کیا حاصل کیا پی ٹی آئی نے؟ آپ نے دیکھ لیا آج چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. اور زرداری صاحب جو کہ بالکل ڈی مورلائز تھی پارٹی ان کی، ان کے مورائل کو بوسٹ ملا. ہاں اچھا، یہ جو ابھی ہم نفیسہ صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے
کہ بلاول نے جو ایک اندیا دیا ہے کہ جی آپ کے تو 6 لوگ ہیں جو ہم نے ادھر ادھر کرنے ہیں، اس کو تو رانا ثناء اللہ تو 4 ہی کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک کوشش اس کو یہ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی PMLN کے ساتھ مل کر، یا صرف انہوں نے ایسی بات کی ہے ایک میرا فی الحال تو دھمکی ہے، مجھے نہیں کو نظر آتی کہ ایسی کوئی یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں لو کانفیڈنس والی جب آخر میں جا کے جب وہ کہیں سے سپورٹ وہ مل آپ رہی کو ہو. پتہ نا کہ جو شیکسپیئر کا میکبتھ ہے وہ جب وہ قتل کر دیتا ہے اپنے بیسٹ فرینڈ کو میکڈف کو، وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار میری حکومت، کہتے تمہاری حکومت تب تک نہیں گر سکتی جب تک وہاں کا جو برنم فارسٹ جو ہے جنگ وہ درخت جو ہے یعنی جو فارسٹ ہے تمہاری طرف چل کے آئے اسی صورت تمہاری حکومت جائے گی. اور ہوا یہی کہ جو میکڈف کے لوگ تھے انہوں نے وہ درخت کاٹ کے تو اس طرح آیا اور اس کی حکومت چلے گی. تو یہی درخت جب تک چل کے نہیں آئیں گے تب تک نہیں ہوگا. وہ درخت جو ہیں وہ آپ کو پتہ یہ کہ وہ ابھی نہیں کٹے لیکن وہ نہ چلے، وہ جب چلانے ہوں گے تو چلانے والے چلا دیں گے، لیکن ابھی فی الحال قلعہ موجود ہے. فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 2019 کا آغاز ہو رہا ہے. نہیں، اس سے پہلے وہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہوا جسٹس اطہر اللہ کی عدالت پہ ایک شہری صاحب گئے تھے کہ شہباز شریف کے خلاف، ہاں، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیسے لگا دیا جی ان کو. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی، نہ وقت ہے، پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ ہم سے زیادہ سپریم ہے. انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ اس قسم کے ریمارکس نہ دیں، اور میرا مقصد ہے کہ انہوں نے اس کیس کو تقریباً فارغ کر دیا. آج کچھ دن ایسا تھا کہ عدلیہ نے بڑا اپنے آپ کو اسرٹ کیا دونوں موقع پہ. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا لیکن میری آج کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں اس سے ہرگز ابھی جو فوری طور پر ریلیف تو پیپلز پارٹی کو ملا ہے کہ وہ جو JIT کے نتیجے میں ECL میں نام ڈالنا، اور شاید وہ ECL سے نام نکل بھی آئیں، لیکن ان تمام چیزوں کا سے ہرگز یہ تاثر نہیں لیا جا سکتا کہ JIT کی رپورٹ کی روشنی میں جو فیکٹ سامنے ہیں اس میں ان کو کچھ جو ریلیف ملا ہوگا. ہیں جی وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آج یہ بھی لگا ہے کہ یار یہ JIT کی رپورٹ کے زیادہ مفروضوں اور ایسی چیزوں پہ تو نہیں ہے مبنی، ان کو بڑی سالڈ طریقے سے یعنی محنت کر کے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ان میں سے جو کچھ JIT کی رپورٹ میں لکھا ہے اس میں سے 5% بھی ٹھیک ہوا تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اگلا سال شروع ہو رہا ہے. اچھا ویسے تو عام طور پر سال بدلتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں. ایک تو ابھی خیر مجھے میرے کان میں بتایا گیا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 4.5 روپے 5 روپے جو ہے وہ کم ہو گئی ہے فی لیٹر. تو چلیں نئے سال کا ایک تحفہ تو قوم کو مل گیا. تو ہم پولیٹیکلی کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2019 کو، کیونکہ فیصلے بہرحال آنے ہیں، یہ JIT کا فیصلہ بھی ابھی چند ہفتوں میں 2018 کوئی لے لینا آپ، یہ سال جو ہے یہ سال تو بڑا بھاری رہے ہیں نواز شریف پہ. ذاتی طور پہ بھی ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، نااہل ہو گئے، جیل چلے گئے، ایک اقامے پہ نکالے گئے، پھر 3 الگ بنائی گئیں، الیکشن ہار گئے، تاکہ کسی نہ کسی جگہ تو ان کو حکومت چلی گئی. تو یہ سال تو ان کے لیے بڑا بھاری ہے. اور اب زرداری صاحب پہ بھی 2019 کی آپ نے بات کی، بھاری نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستو خیر ہیں عمران خان صاحب کے لیے. یہ بات محترمہ نفیزہ شاہ کی کوئی اتنی غلط نہیں تھی. اب کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے تو ہو گئے نا اس حکومت کو، اوپر ہو گئے ہیں جی. اکانومی ابھی تک جو کی سیکٹرز ہیں اس میں بہت ہی بلو پار کارکردگی ہے. تو جو اگلے سال کی آپ نے بات کی، مثلا آج ہی ایک میں فگرز دیکھ رہا تھا، جو دنیا کے 20 ورسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینجز ہیں، ہم ماشاءاللہ اس میں 15ویں نمبر پہ. ماشاءاللہ کیا بدقسمتی بھی بات ہے کہ 2 سال میں ہمارا اسٹاک تھے نیچے در نیچے گیا. اب وہ کہتے ہیں امریکہ میں 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی پہلے 2 سال صدارتی نظام میں پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے اس کو یعنی بشرطے کہ نیا صدر آ جائے، وہ کہتے ہیں یار انہوں نے بڑا غلط کام کیا، انہوں نے کیا یہ کیا یہ، جو کہ ابھی ہمارے یہاں بھی چیز چل رہا ہے. ٹرمپ ہمارے ہاں بہت، ہمارے ہاں پارلیمنٹری سسٹم میں اب زیادہ دیر نہیں لکھتا، اور اس خود حکومت نے اپنے لیے خود 2 مہینے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا، یا 3 مہینے کا، 3 مہینے کا. اب اس میں بھی مہینہ اوپر ہو گیا ہوا ہے. اور
کوئی بھی انکریجنگ چیز جو ہے سامنے نہیں آ رہی. تو اگلا سال جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا بھاری ہو سکتا ہے. بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ بس میں ایک جو چیلنج اپنے تیل والی بات, بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے پیٹرول سستا ملے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام, لیکن اب پاکستان میں تیل جو ہے انڈیا سے آدھی قیمت پہ ہے, جس کے ریزروز بہت زیادہ ہیں. ہمارے 1.5 ماہ کے ریزروز ہیں امپورٹس کو کور کرنے کے لیے, لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹامک ٹوئیاں مارنا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں ان پاپولر بات کہہ رہا ہوں کہ تیل کم کیا جائے, قیمت کم کی جائے. یہ سب سے ہاں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے. جو ایک انڈیا میں غریب کچھ ہم سے کم ہے یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہاں. تو میں آئی ریسٹ میں کیس. ہاں لیکن آپ بتا رہے تھے کچھ چیلنجز. جی ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چیلنجز, ایک تو اکانومی ہو گئی جو بڑا چیلنج ہے, اور پیپلز اور حکومت کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا, اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے. باقی باتیں تو ساری بعد میں پلان ہوں گی, جو آپ نے نوکریاں دینی ہیں, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, یہ سب باتیں بات کی ہیں. نمبر 2 نمبر 3 چیلنج کون سے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا تو چیلنج آپ نے خود کہا ہے. ابھی بھی حکومت کے اقتدار کے ایوانوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اسد عمر صاحب ہیں ہی ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. عمران خان صاحب ریلیکٹنٹ ہیں ان کو بدلنے کے لیے کہ یار وہ ان کا اپنا فیلئر قرار دیا جائے گا نا, اپنا فیلئر قرار دیا جائے گا. اور یعنی آپ دریا کے اندر مڈ سٹریم کے اندر سے ایک بندے کو کھینچ لیں تو اس کا آپٹکس بھی بڑے خراب ہیں. جو اس کے ساتھ ہی جو متعلقہ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, بلاول سب کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اگر, اور فارورڈ بلا بھی لیتے ہیں. تو کیا پاکستان میں 1 پارٹی رول جو ہے وہ ہو جائے گا؟ 18th امینڈمنٹ کے اندر کوئی واقعی ترمیم ہو جائے گی جس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ 2019 میں ہم اور ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز کی طرف نہ چلے جائیں اگر ہم نے احتیاط نہ برتی. ایک تو یہ چیلنج ہے کہ جو اس ملک کی سول سوسائٹی ہے, جو صحافی ہیں, ان کو اپنے حقوق کے لیے, بلکہ میں بڑا حیران ہوا پریس کاؤنسل نے بڑا سا اسرٹ کیا, آپ نے دیکھا وہ جو لا لانا چاہ رہے ہیں یہ PMRA والا جو ہے. جی ہاں جی, پریس کاؤنسل سے مجھے وہ امید نہیں تھی. انہوں نے کہا جی کیسے لا رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ بڑی مخالفت کی ہے اس طرح کے کسی بھی قانون کی. ایک تو یہ ایک چیلنج جو دوسرا اس سے متعلق ہے, ابھی تو انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا, اسی لیے کیا جو میرے خیال سے ہے کہ لوگ ایسے مرحلے پہ ان کو اگر سڑکوں پہ لانے کی کوشش کی جائے تو وہ نہ آئیں. لیکن اگر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اکانومی کا, اب ٹھیک ہے, اگر میرے خیال سے ہمارا جو اب 1 ارب سے کچھ مہینے کا خرچہ ہے ہمارا یہ اپنے قرض و مرضوں کے حساب سے, تو یہ ڈالر کا, تو آپ کہاں سے لے کے آئیں گے بھائی اتنے؟ چھاپیں گے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ نہیں, ریزروز آپ کے کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک خطرہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ تیل سڑکوں میں پڑا ہو ان کو تیرے لگانے کے لیے کوئی اپوزیشن آ جائے, اور یہ بڑا ایک یہ چیلنجز ہیں حکومت کے لیے. اور تیسرا ظاہر ہے جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے یہ دونوں سے, وہ گورننس کا. بالکل آپ اس سے اندازہ کریں کہ سندھ کے پولیٹیکل کرائسس تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ تمام اپنی انرجیز, اپنی توجہ باقی چیزوں پر دینے کے بجائے کہ جس سندھ میں یہ کر دیں وہاں پر یہ کر دیں, پوری توجہ اس پر دینی چاہیے. اس کے بعد جب آپ اسٹیبل ہو جائیں پھر آپ یہ والے تجربے کر سکتے ہیں جو آپ اب کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ نظامی صاحب. قوم کو کوئی اپنی ناظرین کو بہت سی نیک تمنائیں 2019 کے لیے, نئے سال کے لیے آپ کی طرف سے اور ہماری طرف سے, ہمارے چینل کی طرف سے. کل آپ سے انشاءاللہ نئے سال میں ملاقات ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ سال خوشیوں بھرا ہو, ماضی سے زیادہ, ماضی سے بہتر. بہت شکریہ.